مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑیں۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار ہے آپ کے پاس۔ دعا سے یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا۔ ارے وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسو کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائقہ نہیں۔ پتہ ہے سورہ النساء میں اس حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی برائی کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفس ہی کی وجہ سے ہے، تبھی تو پھر اللہ نے جہاد بالنفس کا حکم دیا ہے، اور پتہ ہے اس جہاد بالنفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، یعنی یہ جان کے جہاد سے بھی افضل ہے۔ جہاد بالقتال میں تم اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتے ہو، لیکن پتہ ہے جہاد بالنفس اس سے بھی افضل کیوں؟ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسو میں چن لے یا درد کے ایک لمحے سفر میں کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ اس سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو پسند آ جائیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ غم وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو زندگی کی حقیقت نظر آتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں ایک دفعہ غم کی اس سیڑھی پر ضرور چڑھتا ہے، اور تب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ سانس چلنے سے لے کر اب تک جتنے بھی کام کیے ان میں ایک کام تو بھول ہی گئے، اللہ سے کتنا دور ہو گئے، زندگی کی تخلیوں میں کھو کر ایک اچھے دوست سے کتنا دور آ گئے ہم۔ اپنی دنیا میں جب کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان اسے عرش میں ڈھونڈنے لگتا ہے، اور تب پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزوں کا کھو جانا کتنا بہتر ہوتا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ، اسی پہ راضی ہوں میں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گی یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی،
لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔ اس کی روتی آواز میں زمانے بھر کا سکون دکھ جب زیادہ ہو جائیں اور امید چھوٹنے لگے تو یہ یاد کرنا کہ آخرت میں دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی محسوس ہوگی۔ یہاں پر موجود کسی بھی چیز کی وہاں کوئی وقت نہیں ہوگی۔ ہماری آخری سانس نکلنے کے ساتھ ہی دنیا کے سب دکھ درد یہی رہ جائیں گے۔ یہ جو ہم 2400 گھنٹے پریشان ہوتے رہتے ہیں دنیا کے لیے کہ اچھے مارکس نہیں آئے، اچھے کالج میں داخلہ نہیں مل سکا، ڈریم جاب نہیں مل سکی، ایسا چاہا تھا مگر حاصل نہیں ہو پایا۔ یہاں پر موجود سب چیزیں عارضی ہیں، تو اپنی پریشانی کس چیز کی، تو اتنی پریشانی کس چیز کی؟ اس لیے کوشش ضرور کریں مگر زندگی کو اتنا سیریس مت لیں۔